باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید۔ نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کے بعد آج کے ٹاپک میں ہم نماز کے مفسدات پہ گفتگو کریں گے۔ مفسدات سے مراد نماز کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کے آنے سے یا جن کے پائے جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں کلام کرنا، مخلوق سے کلام کرنا۔ ظاہر ہے نماز کلام ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں گفتگو کا نام ہے، تو اللہ اور بندے کی گفتگو کے اندر مخلوق کے کلام کو ایڈ کر دینا، یعنی بولے سے چاہے کر لے یا قصدن کر لے، تھوڑا کلام کرے یا زیادہ کلام کرے، یعنی کسی بندے سے بات ہو جائے یا کسی بندے کی بات کا آنسر ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے آ کے مسجد میں السلام علیکم کہا، یہ نمازی نماز پڑھا تھا اور اس نے نماز پڑھتے پڑھتے وعلیکم السلام کہہ دیا، آہستہ کہا، اونچا کہا، جیسے بھی کہا، تو یوں اس کی نماز فوراً سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی کلام بولے سے ہو جائے، جان بوجھ کے کوئی کر لے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے سلام کہہ دے، یا کسی نے چھینک ماری ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو بندہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کو یرحمک اللہ کہہ دے، تو اس طرح سے بندے کے ساتھ کسی قسم کا بھی کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا ہے سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی اور لفظ کہہ دینا۔ ابھی بات ہوئی ہے کہ کسی نے سلام کہا ہے تو اس کو آپ جواب نہیں دے سکتے، کسی کو سلام نہیں کہہ سکتے، سلام کے علاوہ کوئی کسی قسم کی کوئی بات نماز پڑھتے ہوئے کسی سے نہیں کرتے۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ لینا ہے تو تکبیر تحریمہ کا ایک مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ جو غیر نماز میں چیزیں جائز تھیں، یعنی کسی سے بات چیت کرنا جائز تھا، کھانا پینا جائز تھا، اب جب تکبیر تحریمہ کہہ لیا تو اب وہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ لہٰذا کسی قسم کا کوئی کسی شخص سے کوئی کلام سلام یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، یہ بھی پہلے جو باتیں گزر چکی انہی کا حصہ ہے کہ اگر کوئی سلام کہتا ہے تو آپ جواب نہیں دے سکتے، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، چونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، لہٰذا کسی کے کلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد کوئی چھینکنے والا چھینک کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، تو نماز پڑھتے کوئی یرحمک اللہ کہہ دے تو یوں اس کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، کوئی بلند آواز سے یا کوئی مائک سپیکر میں کوئی دعا مانگی جا رہی ہے تو آپ نماز پڑھتے پڑھتے اس کی دعا پہ آمین کہہ دو گے تو اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کے کلام کا جواب ہے، لہٰذا اس سے بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ کسی نے کوئی آ کے خبر بتا دی، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ گھر میں کوئی باتیں کرتے کرتے کوئی ایسی خبر کسی نے بتا دی تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے کان میں وہ بات آتی ہے تو آتے ہی اس کو افسوسناک خبر پہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتا ہے تو یوں بھی اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یا کوئی اچھی خبر کوئی ڈسکس کر رہا ہے اس کے پاس اور اس کو آواز آ رہی ہے تو اس کی آواز میں وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس طرح اس کی زبان سے کچھ بھی کہنا یہ، یا کسی عجیب خبر پہ سبحان اللہ کہنا اس کی نماز کو توڑ دے گا۔ لہٰذا ان چیزوں سے خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ بیماری اور درد یا رنج کی وجہ سے
ओह या उफ कहना, जिस्म पे किसी किस्म की कोई बीमारी है, चोट पहुंची है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, कोई टांग टूटी हुई है, कोई बाजू में कोई फ्रैक्चर है, किसी किस्म की कोई बीमारी है या दर्द है, कोई एक्सीडेंटल को पोजीशन बनी हुई है, तो रुकू करते हुए पेन फील हुई है उसको, तो या सजदा करते हुए दर्द महसूस हुआ है, तो वो नमाज पढ़ते पढ़ते कहता है आह या ओह या उफ या कोई इस तरह की कोई आवाज़ निकालता है, तो ये भी नमाज को तोड़ देगा। उसके बाद अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुकमा देना यानी किरात बताना, ये भी नमाज के मुफसदात में से एक, नमाज को फासद करने वाला अमल है। इमाम जिसके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है उसके अलावा कोई सेकंड जमात हो रही है और वो सेकंड जमात में इमाम किरात कर रहा है, तो ये अपनी किरात जो है वो उसको छोड़ के दूसरे की किरात को समात कर रहा है। समात करते करते इमाम साहब ने कोई गलती कर दी तो गलती पे ये लुकमा दे रहा है उस इमाम को जिसकी ये नमाज में या इक्तदा में है ही नहीं है, तो ये भी उसकी नमाज को तोड़ देगा। कुरान शरीफ देख कर पढ़ना ये बड़ी अहम बात है। बाद ऐसी जगह हैं, बाद ऐसे मालक हैं या कहीं ऐसा वीडियोस में आपने देखा होगा कि कारी साहिबान जो हैं वो कुरान पाक को खोल के तरावी में कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, यूँ ऐसे वर्क भी उल्टे जा रहे हैं, कुरान पाक फिर बंद भी किया जा रहा है। अरबों में भी ये चीज़ें बड़ी पाई जा रही हैं, अरब मालिक में, अरब कंट्रीज़ में, तो ये ख़ास ध्यान में रहे कि कुरान शरीफ को देख के पढ़ना। और यूँ फिर अमले कसीर भी लाजम आता है, आगे जाके वो डिस्कस करेंगे कि जब कुरान पाक खोला जा रहा है तो एक पेज पढ़ लिया, फिर अब दूसरा पेज पलटा जा रहा है, फिर तीसरा पेज पलटा जा रहा है, फिर जब रुकू किया जा रहा है उसको बंद किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें नमाज के अंदर कुरान शरीफ से अगर रिलेटेड हैं तो ये गलत हैं और इस तरह से नमाज ख़त्म हो जाएगी। कुरान शरीफ पढ़ने में कोई सख्त गलती करना, सख्त गलती से मुराद ये है कि कोई उसके मीनिंग्स ही चेंज हो जाएं और ये बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाएं, तो इस तरह से भी नमाज फासद हो जाएगी। कोई आयत एडिशन के तौर पे पढ़ ली जाए जो आयत है ही नहीं, या सराहतन कोई बहुत बड़ी गलतियां की जा रही हैं, तो इस तरह से माइनर की बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलतियों की बात या सख्त गलतियां जिससे मीनिंग्स चेंज हो जाएं कुरान मजीद के, तो इस तरह से भी नमाज में फसाद लाजम आ जाएगा। अमले कसीर, अभी जो बात या इससे पिछली वीडियो में भी हमने इस पे डिटेल बात कर दी थी कि अमले कसीर करना यानी कोई ऐसा काम करना जिससे देखने वाले ये समझें कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ा। इसको मुख्तसर यूँ समझें कि दोनों हाथों से कोई काम ऐसा करना, इमामा शरीफ सीधा किया जा रहा है, ख़वातीन हैं वो दोनों हाथों से अपने दुपट्टे सीधे कर रही हैं, किसी ने कोई टोपी वगैरह पहनी हुई है तो दोनों हाथ छोड़ के टोपी सीधी की जा रही है। या आम तौर पे एक रवाज ये भी पड़ता जा रहा है कि किसी के मोबाइल की बेल हुई और उसने अपना मोबाइल निकाला, जेब से पॉकेट से मोबाइल निकाल के मोबाइल को वो देख रहा है कि किसकी कॉल आई है, फिर देख के उसको बंद किया जा रहा है। एक हाथ, दोनों हाथों से इस तरह का अमल भी हो रहा है, बल्कि अगर एक से भी हो रहा है तो ये मोबाइल को देखना और सामने करके किसकी कॉल आ रही है और उसके बाद फिर उसका बटन प्रेस करना, उसको ऑफ करना, ये अमले कसीर लाजम सब के लिए आएगा। हाँ, एक शरीयत ने इजाज़त दी है, फुकाहा की तरफ से ये इजाज़त है कि अगर सिंगल बटन प्रेस करने से और वो भी पॉकेट के अंदर ही कोई ऐसा बटन या कोई सा बटन, सिंगल बटन कोई प्रेस कर देता है और उसे आने वाली कॉल जो है वो ऑफ हो जाती है, बंद, बेल जो ट्यून चल रही थी ट्यून बंद हो गई है, तो इतने से अमले कसीर लाजम नहीं आएगा किसी एक बटन के प्रेस करने से। चूँकि ये अमले कसीर नहीं अमले कलील है, लिहाजा अमले कलील से नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसको देखा जा रहा है और पीछे देखने वाला ये फील कर रहा है कि ये बंदा नमाज अभी इसने शुरू करनी है, जाहिर सी बात है जब दोनों हाथ उसके मोबाइल पे हैं और वो मोबाइल देख रहा है तो कोई देखने वाला तो यही समझेगा कि इसने अभी नमाज शुरू ही नहीं की, तो ये अमले कसीर लाजम आएगा और अमले कसीर से भी नमाज टूट जाएगी। यूँ मैंने अर्ज़ कर दिया, दोनों हाथों से कपड़े दुरुस्त किए जा रहे हैं, दोनों
ہاتھ کھول کے کوئی اور کام کیا جا رہا ہے، تو یا پھر ایک بڑی اہم یہ بھی بات ہے کہ کھجلی آ رہی ہے، اور کھجلی ایک رکن میں یوں سمجھے ایک بندہ قیام کر رہا ہے، تو قیام کرتے کرتے مختلف جگہوں پہ کھجلی کر رہا ہے، اور قیام کی حالت میں اس نے 3 4 5 دفعہ بار بار کھجلی کر رہا ہے، یا کوئی اور حرکت ایسی کر رہا ہے، بال وغیرہ سیدھے کر رہا ہے، یا کپڑے دونوں ہاتھوں سے سیدھے کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی عمل کثیر لازم آئے گا۔ خاص طور پہ اس پوائنٹ پہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے، کوئی بھی کام ایسا جس پہ عمل کثیر لازم آئے نماز کے اندر اگر وہ کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کھانا پینا قصدن ہو یا بولے سے ہو، کسی بندے نے بولے سے کوئی پاکٹ میں چیز ایسی تھی اس کی، وہ نکال کے اس نے منہ میں ڈال لی اور وہ کھانا کھانے لگ گیا، افطاری کی ہے، ابھی افطاری کرتے کرتے منہ کے اندر کچھ چیزیں ابھی موجود ہیں، تو وہ فٹافٹ جا کے نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، تو یوں کھانا کھاتے کھاتے، یا کوئی پانی ہے تو پانی ساتھ پیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس طرح سے یہ کام اگر بولے سے ہو پھر بھی قصدن کر رہا ہے، پھر بھی اس سے بھی نماز میں فساد لازم آئے گا، نماز ختم ہو جائے گی۔ 2 صفوں کے برابر چلنا، 2 صفوں کے برابر چلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ ایک صف کو چھوڑ کے دوسری صف میں چلا گیا یا تیسری صف میں چلا گیا، تو 2 صفوں کے درمیان برابر چلنا یہ بھی نماز میں فساد ہوتا ہے، اس سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر نماز پڑھتے پڑھتے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، صف میں وہ نماز پڑھ ہے، تو پھر قدموں کو سرک کے آہستہ آہستہ صف کو ملا لینا اور وہ گیپ کور کر لینا، اس کی پرمیشن ہے، شریعت میں اجازت ہے، لیکن اتنا چلنا کہ چل کے 2 صفوں کی مقدار بن جائے اس کا سفر جو ہے، تو یہ نماز کے اندر چلنا غیر مناسب ہے، نماز میں فساد لازم آ جائے گا۔ اس کے بعد جی قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، آپ قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، تو بلا عذر یہ بات پوائنٹ میں ذہن میں رکھے کہ بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لیا تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس میں فساد لازم آئے گا۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، کسی ایسی جگہ پہ سجدہ ہو گیا، پہلے پتہ نہیں تھا، اب سمجھ آ گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے وہ ناپاک جگہ ہے اور اس پہ سجدہ کر لیا، تو پتہ تو چل گیا کہ اب ناپاک جگہ پہ سجدہ ہو گیا، لہٰذا یہ کام ہوتے ہی نماز میں فساد لازم آ جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی۔ سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، کورڈ ہے، انسان کوئی نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس نے جسم کو کور کیا ہوا ہے، عام طور پہ پرانا تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو تہمد باندھے جاتے تھے، یا کوئی ایسا اس نے لباس پہنا ہوا ہے جس کی گرہ ٹھیک سے نہیں لگی ہوئی ہے اور وہ گرہ کھل گئی ہے، اور اس کا جو سطر ہے، جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر دیا تھا کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، عورت کا دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا سطر ہے، تو اگر یہ سطر نماز پڑھتے پڑھتے کھل جائے، کپڑے ہٹ جائیں جسم سے اور ایک رکن کی مقدار اس میں ہو جائے، یعنی ایک تو فوراً ہے نا، فوراً سے کور ہو گیا ہے، دوبارہ سے اس نے کوئی شلوار ہے وہ اتری ہے یا کوئی کپڑا ہے ایسا وہ اتر گیا ہے تو پکڑ کے فوراً سے کور ہو گیا ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ایک رکن کی اگر مقدار وہ انکورڈ ہی رہا ہے، وہ انسان برہنہ رہا ہے، ننگا رہا ہے، تو اس سے بھی سطر کھل جانے سے نماز کا فساد لازم آئے گا۔ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلاً کہے یا اللہ آج مجھے 100 روپے دے دے، یہ بڑی اہم بات ہے، یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے، کوئی اور چیز ایسی مانگ رہا ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اور وہ دنیا داروں سے عام طور پہ مانگی جا رہی ہے، تو وہ نماز کے اندر دعا کے اندر مانگی جا رہی ہے، تو یہ بھی نماز میں فساد لازم آئے گا۔ بہتر ہے دنیا نہ مانگی جائے، نماز پڑھتے ہوئے اگر دعائیں کی جا رہی ہیں تو اس میں میکسیمم آخرت سے ریلیٹڈ ہی چیزیں، اللہ تعالیٰ کا قرب مانگا جائے، اس کے پیارے محبوب کی محبت مانگی جائے،
جنت الفردوس کی دعا کی جائے، اس طرح سے مطلب جو چیزیں مانگنے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، پورے جہانوں کا وہ شاہ ہے، سردار ہے، اس سے یہ 100 روپیہ 500 روپیہ مانگنا یہ ایک غیر مناسب چیزیں ہیں۔ تو جو چیزیں انسانوں سے مانگی جا رہی ہیں، کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے میرے پاس درانتی نہیں ہے، میرے پاس چارہ نہیں ہے بھینسوں کو ڈالنے کا، یا اللہ میرے پاس ایک بھینس نہیں ہے، مجھے ایک بھینس دے دے۔ تو اس طرح کی باتیں بڑی عجیب ہیں، یہ چیزیں مانگنی نماز کے اندر دعا میں یہ غلط ہے، اور اس سے نماز میں فساد لازم آئے گا۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ حرف ظاہر ہو جائے، یعنی درد یا مصیبت کی وجہ سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ با مطلب گفتگو جس کی ہو جائے، جس کے بولنے سے مطلب سمجھ آ جائے، کہ پراپر ورڈ ہو اور با معنی لفظ ہو، تو اس طرح سے درد یا مصیبت کی حالت میں کوئی ایسا لفظ بولنا، منہ سے کوئی ایسی بات نکالنا جو با معنی ہو، تو اس سے بھی نماز میں فساد لازم آئے گا۔ بالغ آدمی کا نماز کہہ مار کر یا آواز سے ہنسنا، کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی، کان میں کوئی ایسی آواز پہنچی، کسی کو کوئی بات پہنچی، کوئی باتیں کر رہا ہے پاس میں، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ نمازی کے پاس قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ کوئی شخص قرآن پاک بھی جب نہیں پڑھ سکتا تو پھر نمازی کے پاس باتیں کرنا اونچی اونچی آواز میں اور شغلیہ انداز میں باتیں کرنا، کوئی لطیفے سنانا، اس طرح سے اگر نمازی کے پاس کوئی باتیں کر رہا ہے، اگر تو ایسی مجلس ہو رہی ہے آلریڈی، پہلے تو نمازی کو خیال کرنا چاہیے، وہاں نماز شروع ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے نماز شروع کر لی ہے لیکن نماز شروع کرنے کے بعد لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، یا دوست احباب ہیں وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں اور شغلیہ انداز میں وہاں کیا کہ مجلس میں مارے جا رہے ہیں، اب وہ باتیں سنتے سنتے اس کے کان میں کوئی ایسی بات پہنچ گئی اور یہ بھی ہنسنے لگ گیا۔ ہلکی اسمائل تو الو ہے، اجازت ہے، اجازت مطلب کہ اگر ہو گئی ہے انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے ہلکی اسمائل ہے، اس سے دانت ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہے، اسے نماز اجازت مطلب کہ نماز میں نقص نہیں آئے گا یا نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اجازت کا یہ مطلب میننگ سمجھ لیجئے گا کہ اب بندہ ہنستا ہی رہے نماز میں، یعنی نہ چاہتے ہوئے ہلکی اسمائل اگر ہو گیا تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرے گی، لیکن اگر وہ کا بن گیا، اس کی ساؤنڈ پیدا ہو گئی ہے، وہ ہنسنے اس طرح سے لگ گیا کہ اس کی آواز بن گئی ہے، اس کے دانت ظاہر ہو گئے ہیں، کا بن گیا ہے، تو پھر نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آواز آ چکی ہے کسی دوسرے بندے کو، ہنستے ہنستے نمازی کی خود کی آواز آ گئی ہے، تو یہ بھی نماز کے اندر فساد لازم آئے گا۔ اس کے بعد لاسٹ والا ہے جی امام سے آگے بڑھ جانا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اکثر اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی فرسٹ صف میں پڑھے نماز، ان کے لیے بھی موسٹلی یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب نے قرات ختم کر لی، اب بڑے سارے ایسے مقتدی ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھتے ہوئے وہ صورتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی آتی ہیں جو امام صاحب پڑھے ہیں، تو جب وہ صورت ختم ہو رہی ہے، ان شانئک هو الابتر، فار ایگزامپل کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام صاحب وہ چھوٹی سورہ پڑھ رہے ہیں، انا اعطینک الکوثر، سورہ کوثر کی تلاوت ہو رہی ہے، اب امام صاحب طرز سے پڑھ رہے ہیں، ایک بہتر آواز سے پڑھی جا رہی ہے، تو وہ خوبصورت آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب پچھلے مقتدی کو پتہ ہے کہ سورت ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد امام صاحب نے رکوع کرنا ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر رکوع کے لیے کہا نہیں، تو مقتدی جان گیا کہ چونکہ سورت ختم ہو گیا تو اب رکوع ہی جانا ہے، تو امام صاحب سے وہ پہل کر گیا۔ اس طرح کسی اور رکن میں بھی ایسا ہوا کہ وہ بار بار امام صاحب سے پہل کر رہے ہیں، تو امام صاحب سے پہل کرنے رکوع میں، سجود میں، قیام میں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدوں میں امام صاحب سے پہل جو ہے وہ بھی نماز میں فساد لازم آئے گا۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے، ان چیزوں کی اویئرنیس، ان کا نالج ہمیں بہت ضروری ہے، ہر انسان کے لیے، ہر نمازی کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے،
لہٰذا اپنی نمازوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں تک بنیادی علم اور نالج پہنچایا جائے۔ ہمارا سب کا یہ حق بنتا ہے کہ جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ان تک یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی آیت ہو، میرے سے وہ تمہیں پہنچے تو وہ لوگوں تک ضرور پہنچاؤ۔ اس وجہ سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہو اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں، دوست احباب تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامک ریمائنڈرز MS کو ویڈیو پسند آئے یا کوئی اس میں غلطی نظر آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔